اور شفقت وہیں ہوتی ہے جہاں کوئی غلطی ہوتی ہے، درگزر وہیں ہوتا ہے جہاں کوئی کوتاہی، عورت اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس کو حکم ہے، خامن درگزر کرے، شفقت کرے، اور کوئی کوتاہی دیکھے، کوئی غلطی دیکھے، اس پر پردہ پوشی کرنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مردان خدا ہے، جو اللہ کے بندے ہیں، جو مردان خدا ہے، فرمایا ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی بڑی بڑی غلطیاں معاف کرتے ہیں، بڑی بڑی کوتاہیاں، بڑی بڑی۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جناب ابو الحسن خرقانی بہت بڑے درویش صوفی گزرے اور صاحب بصیرت اور زندہ اور بیدار مغز صوفی تھے، صرف ہو والے صوفی نہیں تھے۔ ان کو خبر ہی نہیں کہ معاشرے میں میں کھٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ حضرت ابو الحسن خرقانی خانقاہ بھی آباد کرتے تھے، اور معاشرے میں کبھی ظلم ہوتا تھا تو بادشاہوں کا جا کے حقہ پانی بھی بند فرما دیا کرتے تھے۔ بڑے بیدار مغز اور بیدار ذہن صوفی تھے۔ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ تھے، اور محمود غزنوی آپ کا مرید تھا، اب بہت صاحب بصیرت بادشاہ ہوا ہے، وہ آپ کا خدمت گزار تو حاضر ہوتا تھا۔ محمود غزنوی کہتے ہیں جب میں پہلے دن گیا تو بابا جی مجھے اٹھ کے نہیں ملے، بیٹھے بیٹھے سلام کیا، واپس آنے لگا تو مجھے چھوڑنے آئے میری سواری تک، تو میں نے کہا حضرت جی جب آیا تھا تو پوچھا بھی نہیں اور اب چھوڑنے آ گئے؟ تو فرمانے لگے جب تو آیا تھا تیرے اندر تکبر تھا، تو کہتا تھا مولوی بادشاہوں کو اٹھ اٹھ کے ملتے ہیں اس لیے نہیں ملا، اور اب تو سوچ رہا ہے کہ نہیں سارے مولوی ایک طرح کے نہیں ہوتے، اس لیے میں تیری عزت دینا تیرے لیے ضروری سمجھا ہے، اس لیے تجھے چھوڑنے آیا ہوں۔ حضرت ابو الحسن بڑے صاحب بصیرت آدمی۔ ایک آدمی یمن سے آیا کئی 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ملنے، اس نے دروازے پہ دستک دی، حضرت کے گھر کے دروازے، بادشاہ کے پیر ہیں، اندر سے بی بی صاحبہ بولی کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا میں یمن سے آیا ہوں یا مصر سے آیا ہوں، بڑی دور سے ملاقات کرنی ہے، حضرت صاحب کدھر ہیں؟ تو بی بی کہنے لگی تجھے بھی کوئی کام نہیں جس طرح اسے کوئی کام نہیں، تو بھی فارغ ہے اس کی طرح، بس یہی اللہ ہو اللہ ہو، یہی ڈیوٹی ہے تیری بھی۔ میں نے کہا یار اتنا بڑا صوفی اور گھر میں اس کا کیا حال ہے، وہ بات کرنے والی؟ تو میں نے کہا جناب حضرت کدھر ہیں؟ تو کہنے لگی وہ کوئی جنگل میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہوگا، نہ بچوں کی فکر نہ گھر بار کی فکر، مسئلوں سے بھی پیٹ بھرتے ہیں کبھی، ادھر بیٹھا ہوگا، جا ملنا ہے تو تو بھی چلا جا، دوبارہ دروازے پہ دستک نہ دینا، خبردار۔ کہتے ہیں میرے وہ جو میں ایک ذائچہ بنا کے آیا تھا نا اللہ کے ولی کا، وہ میرا سارا ہی ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا کچھ نہیں یار، جس کا گھر حال نہیں تو باہر کیا ہوگا، اندر ہی کوئی طبیعت نہیں۔ لوگ فٹافٹ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب فلاں بندے کو نہیں صحیح کر سکے تو، حالانکہ یہ بات اور ہے، یہ پہلو اور ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اگر کافر رہ جائے، بیٹا اگر غیر مسلم رہ جائے تو یہ حکمت الہی ہوتی ہے، یہ اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، اس میں پیغمبر کی تبلیغ میں کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے کہا جنگل میں ہوں گے تو بھی چلا جا، کہتے ہیں وہ جو میرے ذہن میں ان کا زاویہ تھا، وہ جو ایک شخصیت کا روپ میں بنا کے وہ تو نکل گیا، لیکن میں نے کہا چل اتنی دور سے آیا ہوں بابے سے میل ہی لیتا ہوں، شام ہو گئی ہے رات بھی رہنا ہے۔ کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا تو حضرت جنگل سے آ رہے تھے اور شیر پہ بیٹھے ہوئے تھے، شیر پہ بیٹھے تھے۔ فرماتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا بی بی قابو آتی نہیں اور شیر کو قابو کیا ہوا ہے۔ پھر وسوسہ آیا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، رواہ ترمذی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات سنی نا، اس نے کہتے میں نے دل میں سوچی تو حضرت میرے دل کی بات جان گئے اور فرمانے لگے او بھائی، کہتے میں نے کوئی حال بتایا نہیں، خود ہی فرمانے لگے میاں اس کے اندر صرف ایک ہی غلطی ہے کہ وہ زبان کی ٹھیک نہیں ہے، بستر کی بڑی پاک ہے، نظر کی بڑی پاک ہے، کردار کی بڑی اچھی ہے، میرے بچوں کو پالتی ہے، بس زبان کی ذرا ٹھیک نہیں۔ اور فرمانے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اگر میں نے اسے نکال دیا تو اور کوئی رکھے گا نہیں، بیچاری زندگی ساری پریشانی میں گزار دے گی، اور پھر اگلے لفظ کہے تو حد ہو گئی،
فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں، اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی ہے۔ فرمایا یہ میرے وظیفوں چلوں عبادتوں سے نہیں آیا شعر، یہ اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو رب نے یہ بے زبان مخلوق میری۔ اب یہ گنجائش، یہ حکم خامند کے لیے ہے، یہ تقریر سن کے بی بی نہ کہہ دے کہ میں نے بد زبان ہونا ہے تو آپ فرما برداری کرے میری، تو یہ جس کے لیے بات ہو اسی تک رہے۔ خامند کو حکم ہے کہ اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس کوتاہی کی پردہ پوشی کرے۔ گھر جو ہوتا ہے نا، گھر کچھ چیزیں اجازت نہیں دے رہی میری کہ میں کچھ اور بات آپ سے کروں، کچھ آپ کو نیند بھی آ رہی ہے۔ دیکھیں پورا وجود سلامت ہو اور اندر روح نہ ہو تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ جڑے نہیں بولے انہیں رہ لینا میرا خیال۔ وجود ہو سارا سلامت ہے لیکن روح سلامت، بندہ بچ جائے گا؟ بولے نا یار، جنہیں نیند آ رہی ہو بولو، نہیں نہ رہ سکتا۔ پورے گھر میں ہر شے ہو، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، پورے گھر میں ہر شے موجود ہو، اگر گھر میں دین نہ ہو تو گھر چلتا نہیں چل سکتا۔ جس گھر میں نماز نہ ہو وہ گھر نہیں چلتا، جس میں قرآن پاک نہ ہو وہ گھر، اس لیے کہ دین روح ہے۔ دین، اگر گھر میں دین نہیں تو گھر چل سکتا؟ سن لے حدیث پاک ترمذی شریف کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی حق ہے، یہ آخری بات اس عنوان پہ سنیں، یہ حق آخری ہے، اس کو بھی سمجھیں۔ ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، دعا دی حضور نے، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اس بی بی کو جزائے خیر دے، اللہ اس پہ رحم فرمائے جو سویرے اپنے خامد کو نماز کے لیے جگاتی ہے اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتی ہے، اور فرمایا اللہ اس خامد پر رحم کرے جو سویرے اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتا ہے، رحم کرے۔ سب سے زیادہ حق میاں بیوی کا ایک دوسرے کا ساتھ یہ ہے کہ انہیں دیندار بنائے۔ دین کی جس بات کا خامد کو پتہ ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ خامد کی ذمہ داری ہے بیوی کو تعلیم دینا، یہ اس کی ڈیوٹی ہے پردے کا پابند کرانا، اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے قرآن و سنت کے جو احکام پتہ ہے اپنی بیوی کو سکھائے، اس کو بتلائے، اس کو سمجھائے، ذمہ داری ہے اس کی۔ فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے، ذمہ داری ہے، ایک دوسرے کو مذہب سے آشنا کرے، پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ قائل کرے۔ خامد بڑی باتوں میں روٹھ جاتا ہے، اگر کبھی اس بات پہ بھی روٹھ جائے کہ آج نہیں روٹی کھانی تیرے ہاتھ کی، انہیں نماز ہی نہیں پڑھی تو آج نہیں میں نے تیرے ساتھ کوئی بات کرنی اس لیے کہ تیری آواز گلی میں نے سنائی دی ہے مجھے، تو خامد کو چاہیے کہ اسے دینداری سکھائے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ کہے صاحب تھوڑی روٹی کھا لینی ہے لیکن مہربانی کریں حلال رزق لے کے آئے، مجھے زیادہ کپڑوں کی ضرورت نہیں، میں پرانے پہ گزارا کر لوں گی لیکن میرے بچوں کے حلق سے ہرا نہیں گزرنا چاہیے کہ دینداری ایک دوسرے کو سکھائیں، ایک دوسرے کو۔ حضرت سلطان باہو کا نام تو سنا ہوگا آپ حضرات، الحمدللہ کافی لوگوں نے سنا ہوگا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا حضرت بازید، جاگیردار تھے، دنیا دار تھے، بہت بڑے مالدار تھے۔ فرماتے مذہب کی طرف میرا رجحان نہیں تھا۔ چوتھی شادی کی بی بی راستی کے ساتھ، بی بی صاحبہ بڑی نیک تھی، بی بی صاحبہ کہتی ہیں میرا دل کرتا تھا میرا خامد بھی نمازی ہو جائے، اور عام دنیا دار نہیں تھے، 7 جاگیروں کے مالک تھے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، پیران نظام کے آستانوں پہ غریب لوگ رہ گئے، جڑا 4 جماعتیں پڑھ جائے یا پیسے آ جائے انہوں نے تو کسی پیر دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اور اگر بندہ مالدار ہو تو کئی پیر ہوتے آپ مرید ہوندے نے، وہ کہتے ہیں مینوں آپ کنے پیر سلوٹ کر دیں۔ ایک صاحب نے میری ایک دفعہ افطاری کی تو کہنے لگے آپ کی افطاری ہے، اس جگہ ایک اجتماع سے میں نے بیان بھی کرنا تھا، تو واپسی پہ ان کے ہاں انہوں نے مجھے فوٹو میں دکھانی شروع کر دی۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، سیلفی جی، بڑے بڑے سیانے بندے ساری دیہڑی یہی کام کر دے رہے ہیں اور کم ہی کوئی نہیں سرے، تو وہ مجھے تصویریں دکھانے لگے، اے پیر صاحب دی بھی میں دعوت کیتی ہے، پیر صاحب دی بھی میں دعوت کیتی ہے، پیر صاحب دی بھی میں دعوت کیتی ہے، پیر صاحب دی بھی میں دعوت، 14-15 پیر مجھے گنوا دیے۔ تو کھانے تو بعد مینوں کہنے لگے کہ تسی دوبارہ کدوں آؤ گے؟ میں کہا جدوں تسی 200 بندے نوں میرا بھی نام دس لو گے ادوں آ جاؤں گے۔ اب
مالدار آدمی ہے نا. تو بعد میں مجھے ایک دفعہ انہوں نے فون کیا, میں کیا وہ بڑے بڑے پیران دی اس لسٹ میں اپنا نام نہیں شامل کرانا چاہتا. میں نے تو نہ چھوٹے چھوٹے جی رہن دے بھائی, ہم بچتے ہیں اس کام سے, بچتے ہیں ایسے آدمی سے. وہ کسی درویش نے کہا تھا جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن, ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے, بچنا چاہیے. تو مالداروں کے تو آپ بڑے مرید ہوتے ہیں, کئی پیر حاضریاں دیتے پھرتے ہیں, کئی مولوی دست نگر ہوتے ہیں, معاذ اللہ. اللہ خودداری اور عزت نفس عطا کرے, آمین تو کہہ دیجئے. دینداری کے اللہ توفیق عطا فرمائے. تو بہت بڑے جاگیردار تھے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے والد. بی بی شہبہ کہتی ہے نمازی بنانا تھا خاوند کو. کس کو؟ کس نے بولے؟ کس نے نمازی بنانا ہے؟ اور بیوی کو کس نے بنانا ہے؟ پکی گل نے نہیں. میں کونسلر صاحب نو میں کیا ماشاءاللہ جیت گئے ہو؟ کہندے ہاں جی. میں کہندے جی کوئی حکم ہوئے تو میں دسو. میں کیا حکم ہے کہ تسی اپنے ہلکے دے بندیاں دی ڈیوٹی لانی, کیڑا کیڑا نماز حاضری لانی ہے, کیڑا کیڑا نماز پڑھنا ہوندا ہے تے کیڑا کیڑا نہیں ہوندا. کہنے لگے بڑے سیانے نکلے ہو, پہلا مینوں ہی وسیتے واڑ چھڑیا جی. میں جاؤں گا تے دوجیاں دی حاضری لاں گا نا. تو خاوند نمازی بنائے گا بیوی کو تو اس سے پہلے خود بنے گا تو بنائے گا نا جی. جی تو اگر خاوند کہہ دے تو پڑھیا کر, میرے پیچھے نہ لگی کیونکہ جنی کو تو پڑھنی اونی میں پڑھنی ہے. تو میں آج میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا بچے وہ کام نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں. اور میں نے جمعے میں بھی کہا تھا بچے وہ کرتے ہیں جو ہمارا عمل دیکھ کے بچے چلتے ہیں, صرف بات پہ عمل نہیں کرتے. بی بی راستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جگیردار کو, وڈیرے کو, اس موٹے بڑے چودھری کو میں نے نمازی بنانا اور بنا کے دکھانا ہے نمازی. بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ جس خاتون کی بھی باری ہوتی تھی, 4 بیویاں ہوتی تھیں, وہ اس کا حق ادا کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے آرام کرتے. ان کا جو خادم تھا ملازم, وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا, سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا. تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا, میں جاؤں گی. کہ میں آدھی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوئی. تو کیسے آئی؟ میں نے کہا بی بی ہوں, آ گئی ہوں, تو اب مہربانی کریں. میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں. چل دبا دے. بی بی کہتی ہیں پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں. یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے. بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں حضرت بازید؟ کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں, خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی. اس گھر میں رہنا ہے تو سانس اونچا نہ لینا. پتہ ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی؟ خبردار. کہتے میں چپ کر کے آ گئی. اگلے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرف, پھر آ گئی ہے. میں نے کہا اب میرے خاوند ہیں, میرے سر کے تاج ہیں, پیر دبا دوں؟ دبا دو. کہتے میں نے 10 منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگا دوں. میں نے جلال فرمایا. کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں, تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والی, چل دوڑ جا. بی بی صاحبہ کہتی ہے میں 10 دن جاتی رہی. کتنے دن؟ انہوں نے سختی بھی کی, برا بھلا بھی کہا, اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا. کہتی ہیں 10ویں دن میں گئی تو حضرت بازید کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں, یہ باز نہیں آئے گی. اور چلو ہے بھی تو میری بیوی, غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی, کہہ بھی نماز کر رہی ہے. کہنے لگے اگر میں سویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی, تو دوبارہ تو نہیں آئے گی. یہ دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ. سویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے پہ تو میری جان چھوڑ دے گی تو. بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی, آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائیں. کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے, ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات, سویرے جگا دینا. بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی, وہ رات میں سوئی نہیں. کہتی میں ساری رات رو کے گزار دی, ساری رات, اور بیدار رہ کے گزار دی. سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا, بغل میں مصلی لیا, خامد کو بیدار کیا, وضو کرایا, اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے. اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہیں تک تھا, میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں, میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی, وہ تیرے قبضے میں ہے, مقلب القلوب ہے, فضل کر اس کا دل بدل دے. فرماتی ہیں میں روتی رہی.
2 रकते पढ़ के मेरी तरफ देखा तो फर्जों की नीयत बांध ली, और 2 फर्ज पढ़ के फिर मेरी तरफ देखा, कहने लगे खबरदार सवेरे जगाने आई तो। मैंने कहा जी नहीं जगाती। मेरी तरफ देख के कहने लगे तू नहीं जगाएगी आज के बाद मैं तुझे नमाज के लिए जगाया करूँगा, मैं तुझे जगाऊंगा। आप फरमाने लगी वो नमाजी बन गए, मैं पहले ही नमाजी थी। जब इन 2 नमाजियों का मिलाप हुआ तो अल्लाह ने सुल्तान बाहू जैसा बेटा अता फरमाया, सुल्तान बाहू जैसा बेटा अता फरमाया। मेरे भाई, मियां बीवी एक दूसरे को दीनदार बनाएंगे, एक दूसरे को नमाजी बनाए, वो एक दूसरे पे। और किस तरह का बड़ा मुश्किल होता है बीवी अपने खामद की तारीफ करे, मुश्किल होती है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ौजा, उनका तरीका ये था कि वो इतनी शनासा हो गई थी, आला हज़रत लिखते थे तो वो वाकिफ़ हो गई थी। वो किताब का आला हज़रत फरमाते तो वही किताब उठा के ज़ौजा लाती। उस ज़माने में कलम बनते थे अपने हाथों से, लोग छुरी लेके उसके साथ कलम बनाया करते थे। तो कलम बना के स्याही रखती, कागज़ कई दफ़ा डांट देते, आला हज़रत कई दफ़े डांट देते, लेकिन अम्मा जी सुनती। वक्त विसाल आया तो एक दिन फरमाने लगे, हामिद रज़ा की माँ तूने सारी ज़िंदगी मांगा कुछ नहीं, तूने मेरी बड़ी नौकरी की, मेरे दीन के कामों में सबसे बड़ी मददगार तू थी, चल कुछ चीज़ मांग ले। जब दीन के रिश्ते होते हैं तो फिर मामले भी दीनदारी के तय होते हैं। कुछ मांग ले, बड़ा कुछ मांग लेती है ना बीवियाँ, बड़ा कुछ। आला हज़रत की ज़ौजा क्या कहती हैं मैंने आपको सुबह शाम देखा है, मैंने आपके दुख सुख देखे, खुशी गमी में आपका रवैया देखा है, मैंने आपको हमेशा दीनदार और परहेजगार पाया है। अगर मुझे कुछ देना है तो हाथ उठा के मेरी बख्शिश की दुआ कर दो, और अगर सुबह क़यामत मुझे ज़रूरत पड़ी तो मेरी सिफारिश कर देंगे। आला हज़रत रो पड़े, ये दीनदारी के रिश्ते, रो पड़े। फरमाने लगे तेरे साथ वादा है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अहमद रज़ा जब जन्नत में जाएंगे तो तुझे साथ लेके जन्नत में जाएंगे, साथ लेके जाएंगे। तो भाई दीनदारी बनाए, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास है और उनका लिबास हो। रमज़ान शरीफ आ रहा है, इरादा कर लें कि तरावियाँ सारी जमात के साथ पढ़नी है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। नौजवानों से मेरी गुजारिश है, जवान बच्चों से, ज़रूरी कोई मजहबी चीज़ आपने देखनी हो, सुननी सुनानी हो तो ठीक है, वरना रमज़ान में मोबाइल इस्तेमाल ना करें, मेहरबानी फरमाएं। इरादा करें, अगर कभी मजबूरी बन जाए ना तो अस्पतालों में भी 2-2 घंटे बंदे को एक टांग पे खड़े होने पड़ जाता है। पासपोर्ट के दफ्तर लोग खड़े रहते हैं, शनाख्ती कार्ड के दफ्तर खड़े रहते हैं। इरादा करो कुरान पाक सुनने का, और मस्जिद में हाज़िर हो के बाद जमात 20 तरावियाँ पूरी पढ़ो, और इशा से पहले आओ, सुन्नतें अदा करके मस्जिद में नमाज पढ़ो। रोज़ा कोई शैतानी वसवसा करीब ना आने दो, रोज़े रखने हैं और इंशाअल्लाह रखने हैं, पूरे रखने। मजदूर आदमी जो मजदूर है वो कहता है मैं मजदूर हूँ, मैं कैसे रखूँ? और खुदा के बंदे, रब ताला ने तेरे ऊपर फ़र्ज किए हैं, वो कहता है मैं वो चीज़ फ़र्ज करता ही नहीं जो तू उठा ना सके। उसको पता था हम रख लेंगे तभी फ़र्ज किए ना। और मजदूर को तो अल्लाह अजर भी ज़्यादा अता करता है, किसी वसवसे पे ना लगे। और कुरान, ये 2 बातें हो गई, रोज़ा और तरावी। और तीसरा, दिन के 2 हिस्से करें, जो वक़्त बच जाए उसके 2 हिस्से करें। आधे हिस्से में कुरान पाक पढ़ना है और आधे हिस्से में दुरूद व सलाम पढ़ना है। ये वजीफ़े पक्के कर लें। और जो लोग गरीबों की मदद करते हैं, मिस्कीनों की, यतीमों की, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मेहरबानी करें तो 1 रमज़ान को लोगों के साथ ताउन करें। किस तारीख को जी? बोले कारी साहब सूट कितने देंदे हो जी, ताकि कोई दर्जी सी के ना देवे, एक किधरे पान वाला लैवे सूट, मौलवी भी नवा। ये साडा मौलवी ये तो पुराने दी चंगा लगता है। और पहले दे मियाँ ये काम भी पहले करें ताकि वो सिला लें और सिला के पहन लें। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हज़रात को? गरीब के साथ, मिस्कीन के साथ, जिसके साथ भी कोई ताउन करना है वो पहले करें, पहले अपने बच्चों के कपड़े बाद में और गरीबों के बच्चों को पहले, ताकि वो शरीक हो, रमज़ान में शरीक हो। किसी को सौदा पहले दें, जो पहले करने के काम है उनको पहले करें, मेहरबानी फरमाएं। रमज़ान की नीयत करें, इरादा करें, अपने अंदर ज़ौक़ पैदा करें। मैंने अपने दोस्तों को कल सबक दिया है कि काम मजबूरी से भी हो जाता है और शौक़ से भी।
لیکن مجبوری سے کرنے سے مزہ نہیں آتا. شوق سے کریں تو مزہ ہی آ جاتا ہے, مزہ نہیں مزہ ہی آ جاتا ہے. تو کام کریں گے لطف آئے گا آپ کو روزے رکھنے کا, عبادت کرنے کا, لیکن لطف. بڑا عشق عشق تو کرنا کدیں عشق دا گنجل کھول تے سہی تینوں مٹی وچ نہ رول دیوے